السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے دور کرے۔ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ایسی جو علاج کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے، لیکن عام انسان کو سمجھ نہیں ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تویز کا زائل کرنا۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اگر وہ آپ کو کوئی تویز مل جاتا ہے، اس کو کیسے زائل کیا جائے، اور جادو کی کون کون سی چیزوں پہ جادو کیا جاتا ہے اور اس کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے تویز دبایا گیا ہے اور انسان جب تلاش کرتا ہے تو تلاش کرنے کے بعد وہ آپ کو گھر کے اندر سے، کسی فریم کے پیچھے سے، کسی کپڑوں کے نیچے سے، تکیے کے نیچے سے، یا اسی طرح آپ کو کوئی بسترے وغیرہ کے نیچے سے یا اندر کمرے کے کسی کونے وغیرہ سے تویز مل جاتا ہے۔ تو ایسا تویز جو گھر کے کہیں اندر مل جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جادو کیا جاتا ہے تو جادو کرنے میں کوئی پتلا بنا کے رکھا ہوتا ہے، دفن کیا ہوتا ہے، یا گھر میں کسی جگہ پہ وہ فریم وغیرہ کے پیچھے یا اسی طرح گھر کے کسی کونے میں جو بھی کوئی ایسی مناسب چیز ہوتی ہے کسی بکسے کے اندر جو ہے نا رکھ دیا جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جب انسان صفائی وغیرہ کرتا ہے تو صفائی کرنے میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی پتلا آپ کو نظر آتا ہے، یا اسی طرح بعض اوقات بال ہوتے ہیں کہ بالوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، داڑھی کے بال ہوتے ہیں، سر کے بال ہوتے ہیں، ان کی گرہیں ڈال دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا منتر پڑھ کے جادو کر کے وہ گھر ہی کے کسی بکسے کے اندر جو کوئی بھیتی ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، اس کو وہاں پہ رکھ دیتا ہے، یا کسی گھر کے کونے میں دفن کر دیتا ہے، یا گھر کے کسی بھی ایسے جگہ پہ جہاں پہ نظر نہیں پڑتی وہاں پہ دفن رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اگر آپ کو گھر سے مل جائیں تو گھر سے ملنے کے بعد ایک اور بات اہم ذہن میں رکھیں کہ جب بھی گھر کے حالات خراب ہوں، انسان کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم چیز کہ انسان اپنے گھر کی ضرور تلاشی لے لے کہ کہیں گھر کے کسی کونے میں، کسی بکسے کے اندر، کپڑوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رکھی ہو کہ جس کے اوپر جادو پڑھ کے رکھا گیا ہو۔ بال رکھ دیے جاتے ہیں، پتلا بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس میں سوئیاں ڈال کے رکھ دی جاتی ہیں، یہ فریموں کے اندر، بعض اوقات کیریوں کے اندر، بعض اوقات گملوں کے اندر، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب ایسی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو ملنے کے بعد اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح اس چیز کو زائل کرنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں تو کسی بکری وغیرہ کا جو کھر ہوتے ہیں، یا بکری وغیرہ کی سری وغیرہ ہوتی ہے، یا کالی مرغی ہوتی ہے، مار کے پھینک دی جاتی ہے، اس کا گوشت پھینک دیا جاتا ہے، تو انسان جس وقت اس کے اوپر سے نکلتا ہے تو اکثر وہ انسان جادو کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا بعض اوقات جناتی جادو ہوتا ہے، بعض اوقات سادہ جادو ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو اگر راستے میں آپ کے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آپ اس سے کبھی بھی نہ گزریں گوشت والی چیز کے اوپر سے، گوشت والی چیز کے اوپر سے کبھی بھی اس کے اوپر سے نہ گزریں، اور جو ہے نا سائڈ سے ہو کے یعنی کہ گزر جائیں۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، اگر آپ کو گھر میں کوئی چیز مل گئی ہے تو اب اس کے ملنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں، اگر تویز وغیرہ مل گئے ہیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاس گلاس میں اپنے پاس ایک جگ پانی کا لے لیں اور اس میں الحمد شریف 7 دفعہ پڑھیں، فلق اور ناس 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ یا 5 دفعہ جو ہے نا فلق اور ناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ اگر آپ کو تویز ملا ہے جو آپ کو لکھائی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور اسی طرح جو آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے یعنی کہ لکھائی کی تویز وغیرہ میں کی صورت میں، تو وہ آپ اس کے اوپر کیا کریں، پہلے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ الحمد شریف 7 دفعہ اور 3 کل اخلاص فلق اور ناس 7 دفعہ یہ پانی پہ بھی دم کر لیں، اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی کہ اس کے اوپر دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا کھول کے تو پانی میں ڈال دیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ پھر کوشش یہ کریں کہ اگر گلوز وغیرہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی لگاتے لیکن سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ یہ لازمی پڑھ کے اس کو کھولیں۔ کھولنے کے بعد اس کو جو پانی دم کیا اس میں ڈال دیں، اور پھر جس وقت وہ گھل مل جائے یعنی اس کی سیاہی وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو کسی صاف جگہ پہ یعنی کیاری کے اندر، گملے کے اندر، یا کسی بھی گھر کے کسی کونے میں جو صاف جگہ ہو یا باہر ہو جہاں پہ مطلب کہ پاؤں آمد و رفت کم ہو، کہ پانی انسانوں کا جو ہے نا چلنا پھرنا، تو وہاں پہ آپ اس کو ڈال دیں۔
ایک تو یہ طریقہ ہے۔ تو اگر گلوز اگر ہوں یا ہاتھ پہ کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لیا جائے تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسی طرح آپ کو پتلا مل جاتا ہے، یا اسی طرح آپ کو کچھ ایسی چیز ملتی ہے کہ بال وغیرہ ہوں، اس کے اوپر گرہیں باندھی ہوئی ہیں، یا کوئی رسی وغیرہ ایسی ہے جس کے اوپر گرہیں باندھی ہوئی ہیں، دھاگا ہے، اور وہ کسی طریقے سے چھپا کے گھر کے اندر رکھا گیا یا کسی طریقے سے آپ کو مل گیا، تو اس میں تو آگے جادو کی بڑی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح معلوم کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرض کیا کہ وہ عمل کیا کہ جس سے آپ کو وہ عمل کے ذریعے سے وہ چیز مل گئی ہے، تو اس کو بھی کیا کریں کہ اسی طرح جیسے بال مل گئے ہیں تو ان کی گرہیں وغیرہ جو ہے نا کھولنے کی ضرورت، اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو گھر میں اتنا سمجھدار ہے کہ اخلاص فلق اور ناس پڑھ سکتا ہے، اسی طرح الحمد شریف پڑھ سکتا ہے، تو وہ کیا کرے اپنے ہاتھوں پہ گلوز وغیرہ لگا کے تو اپنے اوپر بھی دم کر لے، اسی طرح اس جو گرہیں ہیں ان کو کھولتے وقت یہ مطلب کہ دم کرتا رہے، اور جیسے جیسے گرہیں کھولیں تو ایسے مطلب کہ جتنا زیادہ ہوگا، یعنی کہ فلق اور ناس زیادہ اگر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن 3 دفعہ تو لازمی پڑھے انسان نا۔ تو اس طرح گرہیں کھولنے کے بعد پانی میں اس کو ڈال کے، تو اگر کسی جگہ پہ دفن کرتے نہیں، گرہیں کھولنا لازمی ہے، ویسے دفن نہ کریں، یعنی اگر ویسے ہی رکھیں گے تو جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا، فلق ناس سے اثر ختم ہو جاتا ہے اور گرہیں کھولنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ پانی کے اوپر دم کر لیں گے یہ چیزیں، تو اس کو پانی میں ڈال دیں، ڈالنے کے بعد کسی سائڈ جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، تو وہاں اس سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر گھر کے نزدیک کہیں نہر وغیرہ ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ بغیر میں سے پانی کے یہاں پہ جگ وغیرہ لوں ایسی مطلب کہ، تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہر میں ڈال دوں، تو یعنی یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نہر میں آپ ڈالتے ہیں تو، یا کسی ایسے پانی میں جو چلتا پانی ہے اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ پانی صاف ستھرا ہو، گندگی والا پانی نہ ہو، تو اس میں بھی آپ اس کو بہا سکتے ہیں۔ اور جس وقت آپ وہ تویز کھولیں تو اس کو سکریج کر دیں، یعنی جو تویز آپ پانی میں ڈالیں گے اس کو سکریج کر دیں، اسے پھاڑ دیں، پھاڑنے کے بعد پھر اس کو پانی میں ڈالیں، اور اسی طرح سکریج کرنے کے بعد اس کو نہر میں ڈالیں، اور اس طرح الحمدللہ یہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے جادو کا، وہ اثر الحمدللہ زائل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔